تمہیں دیکھا ہے سو جاں سے واری ہے جس نے تمہیں دیکھا ہے سو جاں سے واری ہے۔ حمد و ثنا کے بعد حضور نبی رحمت شفیع امت والی کون مقام سیاح رامگاں سید سوجا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک مقدس بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام ہدیہ عقیدت عرض کرنے کے بعد اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو اپنے گھر میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک تمام امت مسلم پر اپنی رحمت اور فضل والا معاملہ فرمائے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس کل قیامت والے دن ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے چہرے چمکتے ہوں گے اور روز روشن کی طرح واضح ہوں گے۔ فرمایا کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے چہرے کل قیامت والے دن سیاہ ہو جائیں گے۔ اس سیاہی کا دار و مدار اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری سے ہے۔ اس سیاہی اور سفیدی کا دار و مدار اللہ اور اس کے رسول کو مانا رہا ہے۔ محبوب آپ اپنی امت کو فرما دیں جو مجھے بھی مانے گا اور میرے محبوب کو مانے گا، فرمایا جو میری باتوں کو مانے گا میرے محبوب کی باتوں کو مانے گا، فرمایا کل قیامت والے دن یہ نہیں کہ اس نے عمل زیادہ کیے ہوں گے، یہ نہیں کہ اس نے عبادت زیادہ کی ہوگی، عبادت تو ہم کر ہی نہیں سکتے رب تعالیٰ کی کما، فرمایا اس ماننے کی لاج کی وجہ سے اس فرمانبرداری کی لاج کی وجہ سے آگے سوال نہیں کیا کہ میں کیوں مانوں کیوں نہ مانوں کس وجہ سے مانوں، فرمایا اس چیز کی وجہ سے نہیں چھوڑ دو، فرمایا بس یہ کہا نہ کہ اللہ ہے مان لیا، یہ کہا جنت ہے مان لیا، فرمایا یہ کہا دوزخ بھی ہے دیکھا نہیں مان لیا، فرمایا فرشتے ہیں دیکھا نہیں مان لیا، فرمایا ساری چیزوں کو بن دیکھے ماننے والا بندہ ہے۔ فرمایا اس اعزاز کے طور پر اس نے دلیل بھی نہیں طلب کی، اس نے یہ بھی نہیں کہا مالک میں پہلے دیکھوں گا پھر مانوں گا، یہ بھی نہیں کہا کہ پہلے میں نے جنت کو دیکھنا ہے پھر ماننا ہے، پہلے نہیں کہا کہ میں نے جنت اور دوزخ دونوں کو دیکھ ملاحظہ کرنا ہے پھر ماننا ہے، فرشتوں کو پہلے زیارت کروں گا پھر مانوں گا، فرمایا نہیں، فرمایا اللہ نے فرمایا ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا ہے کہ جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، یہ انعام والوں کو جن کے چہرے قد روشن ہوں گے فرمایا ان کو جنت عطا کی جائے گی۔ ہم نے مان لیا ہے، ہم ماننے والے ہیں، ہم اپنا سر ہم تسلیم کرتے ہیں، ہم تیری بارگاہ میں جھکتے ہیں، ہم تیرے محبوب کو دل کی باتوں اور دل کی راہ سے مانتے ہیں اور سر پر سجود تیری بارگاہ میں صرف ہوتے ہیں۔ مالک تو ہمارا رب ہے، مالک تو پالنے والا ہے، تو نے ساری کائنات بنائی ہے، تو نے ساری کائنات سجائی ہے، ساری چیزوں بغیر ویکھن تو بعد منن دا نام ایمان ہے کہ ساری چیزوں منن تو بعد قرآن فرما رہا جیڑا دن منی جائے گا، فرمایا کل جنت بھی عطا فرماواں گے کہ کل جنت والے دن نشانی ہو عطا فرماواں گے، نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا، جیڑا چہرہ چمکدا ہوئے گا، جیڑے چہرے تے نور ہوئے گا، انہوں جنت اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ اے ساری آیت کا مطلب یہ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کل قیامت والے دن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے چہرے روز روشن کی طرح عیاں ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے چہرے چمکتے ہوں گے۔ اور اس سے کبھی اس نے دلیل کے لیے حدیث پاک کو سنو، تیرے میرے نبی نے ارشاد فرمایا، صحابی رسول سوال کیتا جامع ترمذی کی حدیث پاک یا رسول اللہ کل قیامت کا دن ہوگا اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا، 70 اور ایک روایت کے مطابق 80 یہ جو صفحے ہیں باقی امتوں کی بنے گی، فرمایا 40 سرکار کی امت کی، اور ایک روایت کے مطابق یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کل قیامت والے دن سب سے پہلے جو صف ہوگی وہ سرکار کی امت کی ہوگی۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ساری امتیں، ان ساری امتوں کے باوجود ہماری پہچان کیسے ہوگی؟ میرے آپ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے امتی غم نہ کر، میں پہچان بتا دیتا ہوں میرے امتی جنتی کیسے پہچانا جائے گا، فرمایا جس کے بازو بھی نور کی طرح چمکتے ہوں گے، فرمایا جس کا چہرہ بھی نور کی طرح چمکتا ہوگا، دور سے دیکھے گا آپ کو نظر آئے گی یہ ساری امتوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، صفحے بچھی ہوئی ہیں، تو انہیں نظر پیچھے کی طرف مارنی ہے، اور محجلین حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا وہ کسی کا چہرہ چمکتا ہوا نظر آئے گا، کسی کے بازو چمکتے ہوئے نظر آئیں گے، کوئی پورا چمک رہا
ہوگا اس میں میرا صدیق بھی ہوگا، اس میں میرے فاروق بھی ہوں گے۔ میرے نبی نے فرمایا اس کے اندر میرے تمام صحابہ ہوں گے، ساری اہل بیت بھی ہوگی۔ تیرے میرے نبی نے فرمایا وہاں سارے میرے غلام چمکتے ہوں گے۔ میں دلیل دیتا ہوں، سرکار نے فرمایا جہاں چہرہ بھی چمکتا ہوئے گا، فرمایا جہاں سارا جسم بھی چمکتا ہوئے گا، فرمایا جہاں وضو دے اعضاء بھی جتھے جتھے پانی لگیا، فرمایا وہ چمکتا ہوئے گا۔ فرمایا ایک نشانی ہوئے، فرمایا اس امتی دی پہچان ہے جنہوں اللہ جنت عطا فرمائے گا، چہرے تے بھی نور عطا فرمائے گا، سارا جسم چمکتا ہوئے گا۔ فرمایا میرا امتی ہوئے جڑا اج مینوں منی جائے گا، اللہ کل قیامت رو اس اعزاز وچ انہوں جنت عطا فرمائے گا۔ فرمایا کل قیامت والے دن اس کو اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ اچھا قرآن نے ذکر کیا، پھر اس کو تھوڑا سا آگے اور بڑھتے ہیں، اس بات کو اور پھیلاتے ہیں کہ روشن روزے روشن کی طرح چمکتا ہوگا۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ اس کی ایک اور نشانی بھی ہو سکتی ہے۔ پھر اسی بات کو حضرت سیدنا غوث پاک نے بھی نقل کیا۔ آپ نے فرمایا میرے اور آپ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کل نجات کا وہی سبب ہوگا۔ فرمایا کہ اے میری امت 14 صدیوں کے لوگوں کو بتا دیا جائے کہ جو ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے نقش قدم پر ہوگا، جو میرے صحابہ کے نقش قدم پر ہوگا، فرمایا سرکار ارشاد فرماتے ہیں میرے اور آپ کے آقا مولا فرماتے ہیں کل ان کے چہرے چمکتے ہوں گے۔ پھر یہاں پر ایک اور سوال آ گیا، مجھ صحابہ دا راہ کیڑا ہے؟ یہ بھی تو سوچنا پیسی ہے۔ ایک حدیث ذکر کر دینا اس سے کہ صحابہ دا کی راہ ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، ایک روایت ہے کہ حضرت عثمان غنی، ایک روایت حضرت عبداللہ بن عمر نبی واقعہ موجود ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی کا دور ہے، آپ سفر کر رہے ہیں پورے اپنے قافلے نال مدینہ شریف تو، سفر کرتے